بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ عزیز پاکستانی السلام علیکم۔ آج کے ویلاگ میں ہم بات کریں گے ایک دن میں 2500 FIR۔ کیا نواز شریف ایک بیمار بندر ہے؟ قاضی کی عدالت میں نئے نئے تماشے۔ حلیمہ خان تو عمران خان کی بہن، یہ حلیمہ کون ہے؟ مگر سب سے پہلے آج کی اہم بریکنگ نیوز، اور وہ یہ ہے کہ سائفر کیس کی سماعت اب ایک بار پھر سے اڈیالہ جیل میں شروع ہوگی۔ 1 دسمبر جمعے کے دن سائفر کیس کا تماشا ایک بار پھر سجے گا، اور اب کی بار جج ابو الحسنات ذوالقرنین کے حکم کے مطابق پبلک اور الیکٹرانک اینڈ پرنٹ میڈیا کو عدالتی کارروائی تک رسائی حاصل ہوگی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ریاست یا جیل انتظامیہ یہ کیسے ممکن بنائے گی کہ راولپنڈی کی عام عوام اور میڈیا کے ہزاروں نمائندگان آخر کیسے جیل میں جائیں گے اور عدالتی کارروائی کو دیکھیں گے۔ جیل میں وہ ایسا بڑا پنڈال کہاں سے میسر کیا جائے گا جس میں عمران خان کے سائفر کیس جیسے بڑے مگر بے بنیاد کیس کی سماعت ہو سکے؟ مجھ سمیت زیادہ تر سیاسی تجزیہ نگاروں کا یہ کہنا ہے، اور میں یقین سے یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ سوائے لفافہ بریگیڈ کے چند صحافیوں یا پھر ان رپورٹر صاحبان کو جو ضمیر فروشی اور قلم فروشی میں ید طولہ رکھتے ہیں، صرف ایسے گنے چنے ہینڈ پک لوگوں کو جیل میں کیس کی کارروائی تک رسائی ہوگی۔ نہ تو عام پبلک کو اس کیس کو سننے کا موقع ملے گا اور نہ ہی غیر جانبدار میڈیا کو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سائفر کیس کا یہ تماشا آخر کب تک چلتا ہے، اور کیا اس کیس کو حیران کن بات یہ ہے کہ ہائی کورٹ کے 2 ججز میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس سمن رفت نے جس ہیئرنگ کو کالعدم قرار دیا تھا، اس کو سیشن کورٹ کے ایک جج نے کیسے دوبارہ جائز قرار دے دیا۔ یعنی کہ ہوا بالکل ایسا ہے کہ سیشن جج نے ہائی کورٹ کے 2 ججز کے فیصلے کو رد کر دیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کیا رد عمل دیتے ہیں اور کیا لائحہ عمل خیال کرتے ہیں۔ آج کل جو پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، ان کے پاس یا تو کوئی کام کرنے کو نہیں ہے، اور نہ ہی ان کے پاس وقت ہے عوام کی داد رسی کی۔ لاہور جیسے شہروں میں ایک دن میں 500 جرائم کی کاروائیاں ہو رہی ہیں۔ دہشت گرد میاں والی جیسے اہم ترین ایئر بیس میں گھس جاتے ہیں، اور 1-2 نہیں پوری درجن بھر، اور پھر وہ وہاں پر پاکستان کے 35 جوانوں کو نہ صرف شہید کرتے ہیں بلکہ بہت سارے اہم فائٹر ایئر کرافٹس کو بھی تباہ کر دیتے ہیں۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ وفاقی حکومت کے نگران وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی صاحب کا چینل فرما رہا ہے۔ اس لیے اس کو اس وقت تک درست مانا جائے گا جب تک ISPR یا وفاقی حکومت اس چینل کی اس رپورٹ کو مسترد نہیں کر دیتی۔ مگر ایسے میں کرک میں ہونے والے ورکرز کنونشن کے بعد 2500 شہریوں پر دہشت گردی اور بغاوت کے مقدمے قائم کر دیے گئے۔ میں اسے خیبر پختونخوا پولیس کی ایفیشنسی، اعلیٰ معیار تربیت قرار دوں، یا پھر اپنی بدنصیبی کہ ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے لوگوں کو تحفظ فراہم کرنے کی بجائے لوگوں کے لیے خوف اور نفرت کی علامت بن چکے ہیں۔ یہ انتہائی شرمناک چیز ہے۔ مگر بجائے اس کے کہ قاضی فائد عیسیٰ صاحب آئین اور قانون کی اس بے قدری اور جس طریقے سے قانون اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو پاؤں کی گھر کی لونڈی بنا دیا گیا ہے، اس بات کا نوٹس لیتے ہوئے عوام کے بنیادی انسانی حقوق کی بحالی کو یقینی بنائیں،
قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہر روز ایک نیا شغل کرتے ہیں۔ قاضی صاحب نے اب تک 2.5 ماہ کے عرصے میں جو کچھ سپریم کورٹ میں کیا ہے وہ محض ذاتی نمود و نمائش سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ قاضی صاحب کا سارا زور آپٹکس پر ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ وہ ایسے کام یا ایسی حرکتیں کریں جن سے وہ میڈیا کی نظروں میں آ جائیں اور میڈیا کی نظروں میں اور ان کے بیانات ان کو چلایا جائے اور ان کے احکامات کو نعوذ باللہ آسمانی فرمودات کے طور پر پیش کیا جائے۔ اب جو قاضی صاحب نے تازہ چٹکلا چھوڑا ہے، انہوں نے حکم دیا ہے کہ آج کے بعد سپریم کورٹ کو اعلیٰ عدلیہ نہیں کہا جائے گا۔ اس سے پہلے وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ افسران کے ساتھ صاحب کا لفظ استعمال نہیں ہوگا۔ میں قاضی صاحب سے پوچھتا ہوں کہ اگر ایک افسر اپنا کام ایمانداری سے کرتا ہے، اپنے فرائض کو تندہی کے ساتھ ادا کرتا ہے اور عوام کی داد رسی کرتا ہے تو اسے صاحب کہنے میں کیا حرج ہے، اسے عزت دینے میں کیا مذائقہ ہے؟ اور اسی طرح اگر ہم سپریم کورٹ کو اعلیٰ عدلیہ نہیں کہیں گے تو کیا گھٹیا عدلیہ کہیں گے؟ کیا تھکی ہوئی عدلیہ کہیں گے یا گری ہوئی عدلیہ کہیں؟ سپریم کورٹ بہر صورت اعلیٰ عدلیہ ہی ہے۔ وہ پاکستان کا سب سے بڑا قانون نافذ کرنے والا ادارہ ہے، وہ آئین کا محافظ ہے۔ سپریم کورٹ آئین کی تشریح کرتا ہے۔ قاضی صاحب آپ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ سپریم کورٹ کو اس لیے اعلیٰ عدلیہ کہا جاتا ہے کہ سپریم کورٹ کے جج قاضی فائز عیسیٰ کی بیوی کے اثاثوں پر سوال نہیں ہو سکتا۔ سپریم کورٹ کے ججز چاہے وہ قاضی فائز عیسیٰ ہوں یا سردار طارق مسعود ہوں، ان کے اثاثوں کے بارے میں ایف بی آر چھان بھی نہیں کر سکتا، ان کا استحقاق مجروح ہوتا ہے۔ کیا سپریم کورٹ کے جج کے علاوہ کسی سرکاری عہدیدار کی 14، 15 یا 16 لاکھ تنخواہ ہے؟ کیا وہ مراد جو سپریم کورٹ کے ججز کو ملتی ہیں کیا وہ کسی عام پاکستانی کو میسر ہیں؟ یہی تو وہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے سپریم کورٹ کو اعلیٰ عدلیہ کہا جاتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا سپریم کورٹ کو اعلیٰ عدلیہ نہ کہنے سے عوام کو ان کے حقوق واپس مل جائیں گے؟ کیا پاکستان میں آئین اور قانون کی جو پامالی کی جا رہی ہے، اس طرح سے لوگوں کی عزتوں کو اور پگڑیوں کو اچھالا جا رہا ہے، لوگوں کے گھروں کی چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا جا رہا ہے، اس طریقے سے عورتوں کو بالوں سے اور گریبانوں سے پکڑ کر گھسیٹ کر جیلوں میں ڈالا جاتا ہے، جہاں ایک ایک سیاسی کارکن کو 6 دفعہ ضمانت ہونے کے بعد گرفتار کر کے عدالت کی جیل کی کالی کوٹریوں میں ڈال دیا جاتا ہے، قاضی صاحب کیا ان کو رہائی مل جائے گی؟ تو قاضی صاحب خدا کا واسطہ ہے ان تماشوں کو چھوڑے، انصاف پہ توجہ دیں، اس کام پہ توجہ دیں جس کے لیے آپ کو کئی لاکھ روپے کی تنخواہ اور کروڑہ روپے کی مراحت ملتی ہیں اور 10 مہینے بعد آپ کو بہت سارا پینشن اور گریجوٹی دے کر رخصت کیا جائے گا۔ خدا کے لیے ڈرامے بند کریں اور اپنا کام کریں جس کام کے لیے عوام نے آپ کو تنخواہ پہ رکھا ہوا ہے۔ پاکستان اچھے انسانوں کی ناقدری کرنے والا بہترین معاشرہ ہے، یعنی کہ اس سے بہتر مثال نہیں مل سکتی۔ ایک ایسا معاشرہ جس نے قائد اعظم سردار عبدالرب نشتر، لیاقت علی خان، مولانا مودودی، ڈاکٹر غلام مرزا ملک، جاوید احمد غامدی، ڈاکٹر عبدالقدیر خان، ڈاکٹر اسرار، عبدالستار عیدی، ڈاکٹر عبدالسلام سمیت کسی اچھے شخص کی قدر نہیں کی۔ ایسے ایک مشہور سماجی کارکن تھے جناب ڈاکٹر لال محمد خان صاحب، لال خان ان کو کہتے تھے۔ بدقسمتی سے اس زمانے میں ہم پر بھی جہالت کی پرچھائیاں تھیں اور ہم سمجھتے تھے کہ یہ کوئی گمراہ قسم کا انسان ہے۔ آج پاکستان کی جو بدترین صورتحال ہے اس کو دیکھ کر مجھے لال خان صاحب کا وہ قول یاد آتا ہے۔ ڈاکٹر لال خان فرماتے ہیں کہ پاکستان میں تعلیم بھی ایک کاروبار ہے، مذہب بھی ایک کاروبار ہے، صحت بھی ایک کاروبار ہے، اور تو اور ہمارا ضمیر بھی ایک کاروبار ہے، اور اسی لیے پاکستانی معاشرہ ایک تباہ حال معاشرہ ہے۔ اس سے بڑا سچ اور کیا ہو سکتا ہے؟ دین کے ٹھیکیدار دین فروش ہیں،
علم کے ٹھیکیدار ڈگری فروش ہیں، صحت کے ٹھیکیدار دوا فروش ہیں، اور ضمیر تو ویسے ہی ہمارا بک چکا ہے یا مر چکا ہے۔ اور اسپیشلی یہ بات میں پنجابیوں اور سندھیوں کو یاد دلانا چاہتا ہوں، لال محمد خان کی باتیں آپ کے لیے تھی۔ خیبر پختونخوا والوں نے اپنی مردم خیزی، اپنی غیرت اور اپنی خود شناسی کا ثبوت دے دیا ہے۔ اب یہ پنجاب اور سندھ والوں پہ باقی ہے کہ وہ یہ قرض کیسے ادا کرتے ہیں۔ کسی نے بڑا خوب کہا ہے کہ نواز شریف ایک بیمار بندر ہے جس کے گلے میں مداری نے توک ڈال دیا ہے، ڈھول ڈال دیا ہے، اور وہ اس کو بجانے کی کوشش کر رہا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ جو بندر ہے وہ پہلے کی طرح تماشا دکھائے، مگر بندر چونکہ بیمار ہے اس لیے وہ تماشا دکھانے سے قاصر ہے۔ بدقسمتی سے مداری نے اس بندر کو سن 1981 میں اس کی تربیت کی اور اس کو ناچ گانے اور تماشے پر لگایا، مگر یہ بندر انتہائی ناہنجار، بدتمیز اور محسن کش بندر ثابت ہوا۔ بار بار مداری نے اس کو دھکے دے کے گھر سے نکالا، مگر کچھ عرصے بعد کیونکہ مداری خود نالائق ہے، وہ اس بندر ہی کو دوبارہ لاتا ہے، اس کے گلے میں پٹا ڈالتا ہے، ڈھول بجا کر اس سے تماشا کراتا ہے۔ مگر اب کی بار نہ تو بندر اس قابل ہے کہ کوئی تماشا دکھا سکے، اور نہ ہی وہ تماشبین مہیا ہیں جو اس نالائق، نکمے، چور، ڈاکو بندر کا تماشا دیکھنے میں کوئی دلچسپی رکھتے ہوں۔ اللہ آپ سب کا اور پاکستان کا حامی ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، پاکستانی قوم پائندہ باد۔ شکریہ والسلام۔